अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूँ। इससे पेशतर कि आज की एपिसोड का मैं बाकायदा आगाज़ करूँ, मेरे मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात से इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। शुक्रिया नाज़रीन, आज की जो वीडियो है ये बयान करते हुए मुझे इंतहाई दुख महसूस होता है कि किस तरह से हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो हैं वो दियारे गैर में अपनों को सहूलतें फराहम करने के लिए, अपनों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करने के लिए किस तरह से मेहनत मुशक्क़त करते हैं, और उसके बाद जब उनको ज़रूरत पड़ती है उन अफराद की जिनकी वो दियारे गैर में तकालीफ बर्दाश्त करके कफ़ालत करते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, ये आज की कहानी है जो मैंने आपको बतानी है। कहानी कुछ यूँ है, एक साहब हैं जिसका नाम है गुलरुबा। अब ये साहब जर्मनी में मुकीम हैं और जर्मनी में ये मेहनत मुशक्क़त करके अपने घर वालों की जो पाकिस्तान का एक शहर है फैसलाबाद, वहाँ पे मौजूद हैं, उन सब की कफ़ालत करता है। ये अकेला भाई जो जर्मनी में मुकीम है और जर्मन शहरी है। अब इसके वालिद साहब हयात हैं, इसकी बहनें हयात हैं, इसके भाई हयात हैं। सबको ये अकेला शख्स पालता है, सबकी कफ़ालत करता है खुद मेहनत मुशक्क़त करके, और अपने वालिद के नाम पे ये जर्मनी से बाकायदा हर महीने पैसे भेजता है और अपने बाप से ये रिक्वेस्ट भी करता है कि अपना घर भी बना लो, अपने हालात भी सुधार लो और जो कुछ हो सकता है आप करते जाएं। नाजरीन, होता ये है कि ये जो गुलरुबा है इसके वालिद की डेथ हो जाती है। इसके जो भाई होते हैं वो गुलरुबा को जर्मनी में ये नहीं बताते कि उसकी वालिद की डेथ हो चुकी है। वो मुसलसल जर्मनी में मुकीम अपने भाई से पैसे मंगवाते रहते हैं और भाई को यही पता होता है कि मैं इनकी कफ़ालत कर रहा हूँ और साथ में ये अपने हालात भी बेहतर कर रहे हैं और मेरी बहनों का ख्याल भी रख रहे हैं और साथ में प्रॉपर्टीज भी बना रहे हैं, ताकि जब वो वापस जर्मनी से फैसलाबाद आएगा तो वो खुशो खुर्रम तरीके से अपने तमाम बहन भाइयों के साथ, अपने वालिद के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकेगा। नाजरीन, होता यूं है कि किसी तरह से ये इस शख्स को जो जर्मन में मौजूद होता है इसको पता चलता है कि इसके फादर की डेथ हो चुकी है और इसकी जो बहनें हैं वो किसी तरह से राब्ता करके यहाँ की जो सारी कहानी होती है वो अपने भाई को
بتا دیتی ہیں۔ لہٰذا بھائی جو ہے وہ جرمنی سے واپس پاکستان کے شہر فیصل آباد میں آتا ہے، اور فیصل آباد میں جب آتا ہے تو اسے پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب بھائیوں کے ساتھ وہ بات کرتا ہے تو بھائیوں کے ساتھ اس کی لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے۔ ایک دن ہوتا یوں ہے کہ بھائی کیونکہ اپنی دکانیں بھی بنا دیتے ہیں، اپنا بزنس بھی بنا لیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی سیٹل کر دیتے ہیں، لیکن اس صاحب کا جس کا نام ہے گلربا، یہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کی جو بہنیں ہوتی ہیں ان کی ٹیک کیئر کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ایک دن وہ اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے جو ان کی وراثتی شاپس ہوتی ہیں وہاں پہ جاتا ہے۔ ناظرین، بتایا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ اس کے جو بھائی ہوتے ہیں اور ان بھائیوں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی اس کے ساتھ مڈ بھیڑ ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور فساد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ اس پہ فائر کھول دیتے ہیں۔ اب یہ شخص موقع پہ شدید زخمی ہو جاتا ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ راستے میں اسے جب ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب ناظرین، آپ اندازہ کر لیں ہمارے خون کس قدر سفید ہو چکے ہیں، خون کی رنگت ختم ہو چکی ہے، رشتوں کی جو احترام تھا، رشتوں کی جو توقیر تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ ایک بھائی جو محنت مشقت کر کے اپنے پورے کنبے کی کفالت کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو ایک اچھا ماحول دیتا ہے، ایک اچھی زندگی دیتا ہے، وہ جب پاکستان میں آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کا قصور صرف یہ تھا، وہ کہتا تھا کہ مجھے کچھ نہ دو لیکن میری بہنوں کا جو حصہ ہے ایٹ لیسٹ ان کا حصہ جو ہے وہ ان کے ہینڈ اوور کر دو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں واپس چلا جاؤں گا، میں واپس جا کے سب کچھ بنا لوں گا، لیکن میری بہنیں جو ہیں ان کا حصہ ان کو دے دو۔ لیکن یہ ناہنجار بھائی جو ہیں وہ بہنوں کو بھی حصہ دینا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا ایک جرمن نیشنل اپنی بہنوں پہ قربان ہو جاتا ہے اور اپنی بہنوں کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ تو ناظرین، ایسے رشتوں اور ایسے ناتوں کا کیا فائدہ، اور ایسے رشتوں کو کیا کرنا ہے؟ ایسے رشتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ انسان کے ذہن اور دل جو ہے وہ مردہ ہو جائیں، کہ صرف پیسے اور پراپرٹی کی خاطر جو کہ اس شخص نے گلربا نے اپنی محنت اور مشقت سے بنائی اس کا حق تھا، لیکن اس نے اپنے حق کو نہیں جتایا، صرف بہنوں کا اس نے احترام کرتے ہوئے کہ میری بہنوں کا کچھ بن جائے، میری بہنوں کا جو حصہ ہے، صرف وہ اپنے بھائیوں سے کہا کہ بہنوں، وہ ان کی بھی بہنیں تھیں، سب کی بہنیں تھیں، لیکن انہوں نے یہ جو ناہنجار شخص تھے، باقی جو بھائی تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور ایک ایسے معصوم شخص کو جو بہنوں کی خاطر صرف بھائیوں سے لڑا کہ بہنوں کو حصہ دے دو، وہ اپنی بہنوں پہ اس طرح سے قربان ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہی تھا، میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا تھا
کہ سب کچھ اس دنیا میں رہ جانا ہے، آپ نے کچھ ساتھ نہیں لے کے جانا۔ کیا جو بھائی مر گیا ہے کیا وہ اپنے ساتھ کچھ لے گیا ہے؟ جن بھائیوں نے سب کچھ ہتھیا لیا، بہنوں کے حصے کو بھی ہتھیا لیا، اپنا جو تھا اس پہ بھی انہوں نے مل مار لیا، تو کیا وہ ساری زندگی اسی دنیا میں رہیں گے؟ آخر کو موت آنی ہے، انہوں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ تو ناظرین، پتہ یہ چلا ہے کہ 3 بھائیوں کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، ایک بھائی کی تلاش ہے، یقینی بات ہے وہ بھی اریسٹ ہو جائے گا۔ اب ان بھائیوں کا انجام کیا ہے؟ یقینی بات ہے جیل جائیں گے اور سزا بھگتیں گے، اور باقی زندگی جو ہے وہ یقیناً ختم ہو چکی ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے لیے بنائی تھی۔ اس وقت میں یہ ویڈیو یہاں پہ ختم کرتا ہوں، اور میں اپنے معزز خواتین و حضرات سے کینیڈا سے اجازت چاہتا ہوں۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اور اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا